السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من اتبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشي ربه، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیز طلبہ، اب تک محفل نعت چل رہی تھی اور آپ سب کے بیچ میں نعت خوانی کے سلسلے میں بڑا اچھا مقابلہ چل رہا تھا اور طلبہ اپنی اپنی منفرد اور نمایاں آواز میں الگ الگ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے اور ہم سب مسرور ہو رہے تھے، بڑی دلی مسرت ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہم سبھی مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گنگنانے کی توفیق دے۔ اس سے پہلے کہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے تعلق سے کچھ بتاؤں، سب سے پہلے آپ سب کو عرس رضوی کی دلی مبارکبادیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی توسل سے۔ ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کے متعلق سننے سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کی نظر پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہو گئے، یعنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہو گئے اور وہ بھی اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ جو رضا مندی والی بات ہے یہ ان کے لیے بھی ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی خشیت کے بارے میں بھی آپ حضرات کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے اور وہ کس عمر کی کس اسٹیج پر انہوں نے اپنی علمی سفر کو طے کیا اور کتنی عمر میں انہوں نے مکمل مروجہ علوم جو اس دور میں چلتے تھے ان تمام علوم پر دسترس حاصل کی۔ تو عزیز طلبہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 1856 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1856 عیسوی میں پیدا ہوئے اور بسم اللہ خوانی کے دن، یعنی رسم بسم اللہ ایک رسم ہوتی ہے، اسی دن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے چھوٹی سی عمر میں الف با تا پڑھتے وقت لا پر آپ نے کئی اعتراضات کیے۔ اس کے بعد جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی عمر 4 سال کی ہوتی ہے تو 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید کو دیکھ کر مکمل طور سے پڑھ لیا، یعنی ناظر قرآن آپ نے مکمل کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد 6 سال کی چھوٹی سی عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک عرب سے عربی میں فصیح عربی میں دیر تک گفتگو کی۔ اور پھر جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوتی ہے تو 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو نامی مشہور نحو کی کتاب جو آج پورے ہندوستان کی سرزمین کے ہر مدرسے میں چلتی ہے، اس کتاب کو پڑھائی کے درمیان پڑھتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کی عربی میں شرح لکھی۔ حضرات، یہی نہیں، جب آپ کی عمر صرف 8 سال کی رہتی ہے تو 8 سال کی عمر میں جو کہ اصول فقہ کی مشہور کتاب ہے، معرکۃ الآراء، نہایت اہم کتاب اصول فقہ کی جس کا نام مسلم الثبوت ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 8 سال کی عمر میں مسلم الثبوت پڑھ کر اس کا بسیط عربی میں آپ نے شرح لکھی۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ اور جب آپ کی عمر صرف 13 سال 10 مہینے 5 دن کی ہے تو 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر میں آپ اس وقت جو اس زمانے میں جتنے بھی علوم چلتے تھے مروجہ علوم پر آپ نے دسترس اور کمال حاصل کیا۔ اور
میں چلتے تھے تمام پر مہارت حاصل کیا، بلکہ ان تمام علوم پر مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اپنی خود کی محنت سے علوم مشارق و غرائب، یعنی اس زمانے میں جو مغربی دنیا میں جو علوم چلتے تھے، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جتنے بھی علوم چلتے تھے، ان تمام علوم کو آپ نے از خود محنت کر کے حاصل کیا۔ یہ ہے امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہماری عمر 10 سال 15 سال، ہمارے بچوں کی عمر 20 سال بھی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے۔ 20 سال کی عمر میں ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، 15 سال کی عمر میں ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور 5 سال 10 سال بلکہ 15 سال تک بعض بچے تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں دینی اداروں میں اور دنیاوی اداروں میں بھی، لیکن انہیں 28 سال 30 سال کی عمر ہو جاتی ہے تعلیم حاصل کرتے کرتے، لیکن اتنی عمر میں بھی انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم نے وقت کو کچھ سمجھا نہیں ہے۔ وقت کی اہمیت دیکھنا ہو تو امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ ابھی 14 سال کی تقریباً عمر ہے، اور 14 سال کی عمر میں آپ نے علوم متداولہ پر مہارت حاصل کی، اور خود کی محنت سے بغیر کسی استاد سے آپ نے جو مغربی دنیا میں جو زمانے میں علوم چلتے تھے اور جو مشرقی دنیا میں جو دیگر دنیاوی علوم چلتے تھے، ان تمام علوم پر آپ نے مہارت تام حاصل کی۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد البارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی 14 سال کی عمر میں تمام علوم پر مہارت حاصل کرنے کے بعد دین کی خدمت میں، تصنیف و تعلیم میں، تدریس میں، افتاء میں لگ گئے، اور اس کے بعد تعاون آپ دینی خدمات انجام دیتے رہے بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی تعاون کے۔ آپ از خود دین کی خدمت پوری عمر کرتے رہے۔ گویا امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی اپنے آپ میں ایک مشن تھے، اپنے آپ میں ایک تحریک تھی۔ آپ نے اکیلے از خود اپنی زندگی میں وہ کارنامے انجام دیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا کی دینی خدمات کو اگر اس صدی کے دوسرے علماء کی دینی خدمات سے مقابلہ کیا جائے تو تنہا تنہا امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کے دینی خدمات تمام لوگوں کی دینی خدمات پر بھاری تھی۔ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی اپنی پوری زندگی دینی خدمات انجام دیتے رہے، تصنیف و تعلیم کرتے رہے، اور یہاں تک کہ آپ کا وصال 1921 عیسوی میں ہو جاتا ہے۔ اور جب 1921 عیسوی میں امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کا وصال ہوا اور اس وقت آپ کی دینی خدمات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں تقریباً 50 سے زائد علوم و فنون میں مختلف زبانوں پر مشتمل 1000 سے زائد تصنیفات چھوڑی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ، آج سے 400-500 سال پیچھے کی بات کی جائے تو 400-500 سال پہلے کے جو مصنفین، علماء مصنفین نے جو کتابیں چھوڑی ہیں، ان کی ساری کتابیں تو چھپ چکی ہے، جبکہ اس زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی۔ اس زمانے میں لوگ دیگر مشکلات کا بھی سامنا کر رہے تھے، پیپرز کی کمی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ جو کہ اسی صدی کے مجدد ہیں، ابھی 100 سال پیچھے انہوں نے جو تقریباً 1000 کتابیں لکھی ہے، ان 1000 کتابوں سے میں سے بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو چھپ نہیں پائی۔ وہ صرف اور صرف ہماری ناقدری کی وجہ سے ہے، اپنے اسلاف کو نہ پہچاننے کی وجہ سے۔ ہمارے علماء، ہمارے دیگر خطبہ جو امام احمد رضا فاضلی بریلوی کے بعد اس روئے زمین پر آئے، انہوں نے اپنے تقاریر کے ذریعے اسٹیجوں کو چمکایا، تقاریر کے ذریعے دین کی خدمت کی۔ ان کی بھی دینی خدمات قابل سراہنی ہے، ان کی بھی دینی خدمات قابل تعریف ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اعلیٰ حضرت کہتے رہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے رہے، لیکن ہماری ناقدری کی اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی جو کہ اس صدی کے مجدد ہیں، جو کہ اپنی صدی کے سب سے بڑے عالم ہیں، انہوں نے مختلف علوم و فنون میں تقریباً 1000 سے زائد تصنیفات چھوڑی، لیکن ہم علماء اور ان کے بعد کے جو علماء پیدا ہوئے
کے بعد کی جو علماء جو اپنی روٹیاں سیکتے رہے امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کے نام سے، لیکن انہیں اس بات کی تحقیق نہیں ہوئی کہ تاریخ اگر ہمیں زندہ رکھے گی تو تصنیفات کی بنیاد پر، تعلیمات کی بنیاد پر اگر ہم اور ہمارے اسلاف اس زمانے میں امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کی ساری تصنیفات کو توجہ دے کر چھاپتے، ہمارے سے وجود میں لاتے، تو یقیناً آج علمی دنیا ایک بڑا کام ہے۔ یقیناً آج اعلیٰ حضرت کا نام علمی دنیا میں ہے، دنیا انہیں صاحب تصانیف کثیرہ کے نام سے جانتی ہے کہ امام احمد رضا وہ عالم دین ہے جنہوں نے اپنی صدی میں اپنے صدی کے علماء کے مقابلے میں سب سے زیادہ دینی خدمات انجام دی، سب سے زیادہ تصنیفات کی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہماری ناقدری کا عالم یہ ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے رہے، اعلیٰ حضرت کہتے رہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو دینی خدمات انجام دی، جو تصنیفات کی، ہم انہیں ہمارے سے وجود میں نہیں لا سکتے۔ عزیز طلبہ، ہمیں آپ سب کو آج خاص طور سے یہ درس دینا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کی زندگی کو تو پڑھتے ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کی کتابوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے، خاص طور سے ہم طلبہ کو اس پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں آخر کیسے تعلیم حاصل کی اور آپ نے کس قدر محنت و مشقت کی کہ 50 سے زائد علوم و فنون میں مختلف زبانوں پر مشتمل آپ نے 1000 سے زائد تصنیفات چھوڑی۔ جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ صرف 4 سال کی عمر ہے، 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظر قرآن مکمل کر لیا، 6 سال کی عمر ہے اور اس چھوٹی سی عمر میں آپ نے ایک عرب سے وسیع عربی زبان میں دیر تک گفتگو کی، اور 8 سال کی عمر میں ہدایت النو جیسی نو کی مشہور کتاب کو آپ نے پڑھائی کے دوران ہی آپ نے اس کی عربی میں شرح کی، اور 8 سال کی عمر میں اصول فقہ کی معرفت الاعلیٰ کتاب اور انتہائی اہم کتاب مسلم الثبوت جس کا نام ہے، اس کی آپ نے مبسوط عربی میں شرح کی، اور 13 سال 10 مہینے 5 دن کے اندر یعنی اتنی چھوٹی سی عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی نے درسیات پر اور علوم متداولہ پر مہارت تامہ حاصل کی، اور اس کے بعد 14 سال کی عمر میں آپ مسند تدریس و تصنیف اور مسند افتاء پر رونق افروز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کی پوری زندگی امت مسلمہ کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کی یہاں وقت کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ نے وقت کی اتنی قدر کی، اتنی اہمیت دی کہ آپ اس چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے فاضل اور اتنے بڑے فقیہ الدہر اور اب قریب بن جاتے ہیں، اور پھر اسی کے پیش نظر اسی کی وجہ سے آپ پوری زندگی دینی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں۔ اسی لیے عزیز طلبہ، ہم میں سے اکثر لوگ آج حال یہ ہے، ہمارے مدرسے میں کتنے ایسے طلبہ ہیں جن کی عمر 20 سال ہو چکی ہے، 20 سال پلس ہو چکی ہے، کسی کی 25 سال ہو چکی ہے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ 20 سال تک لوگ قرآن مقدس کو حفظ ہی کرتے رہتے ہیں، 15 سال کی عمر میں لوگ اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں ناظرہ پڑھنے کے لیے، اور پھر وہ بھی خوشی بخوشی نہیں بھیجتے ہیں بلکہ کسی مجبوری کی بنیاد پر بھیجتے ہیں۔ 1 سال گزر جاتا ہے، 2 سال گزر جاتے ہیں، اور بچہ ناظرہ قرآن میں مکمل نہیں کر پاتا ہے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی کمیوں کی وجہ سے۔ اور 20 سال کی عمر میں بعض بچے ایسے ہیں جو قرآن مقدس کو حفظ کرتے ہیں، 15 پارے ہو جاتے ہیں، 20 پارے ہو جاتے ہیں، پھر تھک ہار کر وہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے وطن کو واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف وقت کی ناقدری کی وجہ سے، وقت کو نا اہمیت دینے کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے عزیز طلبہ، امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اگر کسی محاذ پر اچھی طرح کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں وقت کی قدر کرنی پڑے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کام کے سلسلے میں ہمارے سینوں میں عزم مصمم بھی چاہیے، پختہ ارادہ بھی چاہیے، تب جا کر ہم اس منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ بس میں انہی گفتگو کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے محترم ادارہ مولانا نعیم الدین صاحب اشرفی بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی آپ کو امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کی زندگی کے تعلق سے کچھ گوش گزار کریں گے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو یوں پر ختم کریں۔